علی بھائی انڈیا سے سوال ہے. ہم انڈیا سے 6 دوست ہیں, تقریباً ایک ہی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو اہل سنت جو کٹر قسم کے ہیں وہ ہمیں رافضی, شیعہ, اثنا عشری کہتے ہیں. ان گرالوں سے ہمارا تعلق ہے, لیکن ہم پچھلے 3 سالوں سے آپ کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ان 3 سالوں میں اپنے علماء سے رابطے کیے, مختلف کتابوں کے مطالبے کیے, بیانات یوٹیوب مختلف علماء کو سنا, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ بالکل نیوٹرل بات کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہم جب ان سے بات کوئی بحث و تکرار کرتے ہیں تو ہمیں گالی گلوچ بھی سننے کو ملتی ہے اور ہمیں کافر بھی کہتے ہیں, لیکن الحمدللہ آپ بڑی اعتدال پسندی کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جان جانے تک کا معاملہ بھی ہوا, پھر بھی آپ سچ کہنے سے نہیں ٹلے. ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ آپ ہی کی طرح حق کے راستے پر چلیں گے, اور قرآن اور جس میں قرآن اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے چلا جا رہا ہے. ہم نے اپنے ان شرک والے عقائد سے بھی توبہ کر لی ہے, یہاں تک کہ ایک بھائی نے اپنا نام بھی بدلا ہے ماشاءاللہ. تو بھائی علی بھائی سوال یہ ہے کہ ہماری پڑھائی کو تقریباً ابھی 2 سال کا عرصہ باقی ہے, تو کیا ہم اپنے گھر والوں سے اپنے عقائد چھپا کر رکھیں؟ ان حالات میں ہم تقیہ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. کافی لمبا سوال تھا. سوال تو اس میں تھوڑا سا تھا, باقی تو پاس نامہ ہی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے جن لوگوں نے میرے بارے میں یہ گمان کیا ہے. میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والی بات کروں گا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب ان کو زخم شہادت لگا اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں اس زخم سے زندہ بچ نہیں پاؤں گا, اسی دوران صحابہ کرام ان سے آ کے مل رہے تھے الوداعی ملاقات کے طور پہ. تو کچھ اصحاب نے آ کے کہا کہ آپ نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا, رومن اور پرشین امپائر تک گرا دیں, 3 براعظموں تک اسلام کی دعوت پہنچائی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کاموں پہ اجر عطا فرمائے. اور بڑی ان کے لیے ایک تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے تھے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا, اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے برابر بھی چھوڑ دے, یعنی میری نیکیاں اور گناہ برابر کر کے مجھے کہے کہ ٹھیک ہے برابر ہے, اور مجھے کوئی ایکسٹراڈنری اجر نہ دے, میں تب بھی اللہ کے اوپر خوش ہوں. اللہ اور واقعی جسے خدا کی شناخت ہو اس کو ایسا ہی کہنا چاہیے. تو میں بھی سیدنا و مولانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کی ہے, اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے تو میری یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ہے الحمدللہ. اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں مل سکتی کسی کو. باقی حقیقت ہے جو بھی سچائی کی آواز بلند کرتا ہے اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں تو ماشاءاللہ ایسی ادبی گالیاں موجود ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت کی بات کرے اسے رافضی کہہ دو, کوئی صحابہ کرام کی بات کرے اسے دیوبندی کہہ دو, کوئی نبی علیہ السلام کی بات کرے اس کو کہہ دو یہ بریلوی ہے, اور اسی طریقے سے کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اسے وہابی کہہ دو. لیکن ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہم وہابی نہ ہم بابی, ہم ہیں مسلم علمی کتابی. تو ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹھنڈی کر کے کھائیں, زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سچائی پتہ چلی ہے, اپنے حالات و واقعات دیکھتے ہوئے علماء سے پنگا لیے بغیر عوام الناس تک بات پہنچائیں. علماء کا حال تو آپ کو پتہ ہے, ان بیچاروں کے لیے بڑی مجبوری ہے. میرے پاس تو پرسنلی کتنے علماء آتے رہتے ہیں اور وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ جی بس ایک یہ بات کر دی تھی اپنے مسلک کے خلاف, جمعہ ہی بند کر دیا, مسجد سے ہی نکال دیا ایک بات کرنے پہ. یہ پاسبل ہی نہیں کہ مسجد کے پلیٹ فارم سے سچائی کی آواز بلند ہو. ہاں, مسجد کے پلیٹ فارم سے فرقے کی آواز ضرور بلند ہوگی. آپ مجھے بتائیں, محرم شروع ہونے والا ہے پرسوں 11 ستمبر 2018 کو انشاءاللہ 1 محرم 1440 ہجری ہوگی. اس محرم کے اندر کیا کوئی شیعہ ذاکر اپنی مجلس کے اندر یا جمعے کے خطبے میں یہ بیان کر سکتا ہے کہ صحابہ پہ لعنت کروانے کی بدعت آل امیہ نے شروع کی تھی, اور شیعان علی وہ تھے جنہوں نے آل امیہ کی مخالفت کی تھی. تو آج ہم شیعان علی کی بجائے شیعان آل امیہ بنے ہوئے ہیں کہ وہی کام ہم نے بھی شروع کیا ہوا ہے. تو آج کے بعد کسی صحابی کے اوپر انکلوڈنگ ایون یہاں تک کہ معاویہ ابن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمر ابن عاص, بصر بن ابی ارطاء رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی غلطیاں اپنی جگہ, ہم ان کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرتے, لیکن کم از کم ان پہ لعنت اور گالی گلوچ نہ کریں.
یہ اگر کوئی ذاکر اپنی مجلس میں بات کرتا ہے تو میرے بھائی اگلی مجلس نہیں وہ پڑھنے آئے گا. اسی طریقے سے سنی چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، آپ دیکھیں گے کہ محرم کے مہینے میں یہ لوگ ماتم کے خلاف لیکچرز دے رہے ہوں گے، شیعہ کے خلاف لیکچر دے رہے ہوں گے، اہل بیت کی شان شاید بریلوی پلیٹ فارم سے تھوڑی بہت بیان ہوتی ہو. دیوبند اور اہل حدیث تو آپ کو پتہ ہے وہ سعودیہ ایران کی ٹسل میں کس طرف لگے ہوئے ہیں. اور بریلویوں میں بھی مطلب اب آہستہ آہستہ ناسبیت کے جراثیم آ رہے ہیں. البتہ میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر محرم کے جمعے پڑھنے ہیں نا تو صرف جماعت اسلامی کی مسجدوں میں پڑھو. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی جماعت اسلامی کی مسجدیں ہیں وہاں محرم کے خطبے آپ کو سنی شیعہ کنفلکٹ پہ نہیں ملیں گے، اہل بیت کی قربانیوں پہ ملیں گے، خلافت و ملوکیت کے فرق پہ ملیں گے، حسین ابن علی کی قربانی پہ، حسن ابن علی اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ آپ کو ملیں گے جماعت اسلامی کے جمعے. باقی لوگ تو اس معاملے میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں، لیکن البتہ اب ہماری دعوت کی برکت سے مجھے فیڈ بیک ملتی ہے کہ لوگ یعنی پوری دنیا کے اندر یہ ویڈیوز دیکھ کے تو وہ اب پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اللہ کا فضل ہے کافی حد تک، اور انشاءاللہ ہوگا اس حوالے سے. تو کیا یہ سنی اپنی مجالس کے اندر جمعے کے خطبوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جو ہے وہ چونکہ اہل بیت، ہم صحابہ کرام کے بھی اہل بیت کے بھی نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم میں جو لوگ ناسبی گھسے ہوئے ہیں، جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں یا یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو ہم کنڈیم کریں اور شیعہ کا جتنا مقدمہ درست ہے اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں. تو آپ دیکھیں وہ کہیں گے تو شیعہ والی باتیں شروع کرتی. ایون آپ مطلب حضرت علی کے فضائل کے اوپر جمعہ پڑھا کے نکلیں تو وہ آپ کو کئی لوگ بیچ میں کہہ دیں گے تو آج تو شیعہ نہیں گلاں کی ہیں. ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا تو ان کو شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے چلو کر لو جو کچھ ہوتا ہے، میں رافضی چاہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں کہتا ہوں نا شیخ صاحب اگر آپ زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ اگر نبی علیہ السلام سے عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو، میں بریلوی ہوں چلو. اگر صحابہ سے محبت کے اظہار کا نام دیوبندی ہونا ہے، میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پرواہ نہ کرنے کا مطلب اہل حدیث ہے، میں اہل حدیث ہوں چلو کر لو جو کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم تو آپ کو پتہ ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی بنے بکش مسلمان. اور اب آپ دیکھیں یہ بکش جب ہم نے باتیں شروع کی ہیں نا تو اب یہ کہہ رہے ہیں یار وہ دین کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں. تو یہ شوکیسوں میں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں لاکھوں روپے کی کتابیں مریدوں کے پیسوں کی؟ بتائیں. میں کہتا ہوں یہ اپنے جمعوں کے خطبوں میں بتائیں کہ قرآن بخاری مسلم میں دین نہیں، دین بابوں میں ہے، تاکہ آپ شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے نا، انورٹڈ کا معاملہ. یہ جو بھائی کا سوال تھا انڈیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور جتنے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ہم سمیت سب کو استقامت دے. یہ تکلیفیں میرے بھائیوں آپ پہ نہیں ہیں. صحابہ کا صرف نام لینا آسان ہے، صحابہ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا بڑا مشکل کام ہے. صحابہ کرام نے تو اپنا دین بدلا تھا. اب آپ امیجن کریں آپ صرف مسلک چینج کرتے ہیں، چاند ایک عقائد کی اصلاح کرتے ہیں تو لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں. اور صحابہ کرام نے تو بت پرستی کے خلاف علم بلند کیا. اور آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا تو کافروں کی طرف باپ کھڑا ہوا تھا. کتنی مشکل صورتحال تھی. ہمیں کم از کم اس سے تو نہیں گزرنا پڑا. تو یہ صحابی ہونا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. اس میں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، یہ بہت زیادہ ورس سچویشن ہو جائے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑھ کر ہے، بہت بڑا دنگا فساد ہو جائے، تو آپ پھر کچھ عرصے کے لیے تقیہ کر سکتے ہیں. قرآن نے اس کی اجازت دی ہے. سورہ آل عمران کے اندر 28 نمبر آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 28. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون اللہ. مومنوں کو یہ شایع نہیں ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگائیں. ایک تو ویسے معاملات کر سکتے ہیں، دوستی بھی ہے،
دلی دوستی جس میں آپ کوئی اسلامک راز ان سے شیئر کریں، یہ منع ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں پھر اس کا کوئی یعنی مقام نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی لحاظ کرے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تم ڈر کی وجہ سے تقیہ کر لو، یہ معاملہ الگ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے بھی ڈراتا ہے کہ اللہ کا بھی خوف کرو، خالی مخلوق کا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کافروں کے ساتھ اسٹریٹجی کی طور پر تقیہ کر لو جان بچانے کے لیے جواز کی حد تک، تو وہ جائز ہے۔ اور اس کی تفصیل آپ کو ملے گی جا کے سورہ النحل کے اندر، سورہ النحل میں آیت نمبر 105 کے اراؤنڈ ہی وہ آیات آ جاتی ہیں۔ ہاں جی، سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14، سورت نمبر 16۔ ہاں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے کہ جو مجبور کر دیا جائے کفر کے اوپر، کہ وہ یعنی کلمہ کفر بول دے لیکن اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ یعنی چھوڑ دے گا۔ لیکن جو کوئی واضح کفر کرے گا، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو کوئی جس کا شرح صدر ہو جائے کفر کے اوپر، وہ ڈٹ کے کفر کرے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس طرح قرآن حکیم میں 4 جگہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم خنزیر کا گوشت جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، پیٹ بھر کے نہیں، بس اتنا کہ جان بچ جائے۔ پانی نہیں ہے تو شراب پی جا سکتی ہے۔ تو یہ تقیہ کرنا اسلام میں جائز ہے جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے۔ قرآن کی روح سے میں نے آپ کو سورہ ال عمران آیت نمبر 28، سورہ نحل آیت نمبر 105 بتا دی، پھر صحیح بخاری میں جو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا ایک پورشن ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اس بادشاہ کے دربار میں تھے تو اس نے ان کی بیوی کے بارے میں، حضرت سارہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابراہیم کو یہ خدشہ تھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھے قتل کروا کے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کہتے ہیں کہ ظاہری الفاظ کچھ اور ہوں، باطن میں دونوں طرف مطلب جا سکتے ہو تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو وہ۔ تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور پھر آگے حضرت سارہ کو بتایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا ہے، بہن میں نے ان معنوں میں کہا ہے کہ اسلام کے رشتے میں تم میری بہن ہو۔ وہ تو ظاہر ہے شادی کرنے سے پہلے ساری اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں نا، خصوصاً علماء کی جتنی شرگردنیاں ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا، بعد میں وہ نکال کے لے جاتے ہیں، تو وہ بعد میں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اسلام کے رشتے میں۔ تو ایک ہے اسلامی بہن والا رشتہ، وہ تو ہر مسلمان دوسرے کا بہن بھائی ہے، ایون باپ بیٹا بھی بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں، ماں بیٹا بھی بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں۔ تو یہ توریہ کہلاتا ہے۔ تقیتاً توریہ کرنا پڑا۔ توریہ ایک کے سامنے الفاظ کچھ اور لیکن وہ جھوٹے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر وہ بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، وہ عربی میں جو کذب کا لفظ آیا نا، وہ جھوٹ بولنا ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ صراحتاً جھوٹ تھا۔ اس طریقے سے سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے جب سارے بت توڑ کے بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا تو انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے کہا اس کو کس نے کیا، ان کے ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ بڑے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا بت، اور بڑے سے مراد یہ کہ جو ان سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی میں، دونوں معنی درست ہے نا، کیونکہ تم تو بت کو الہ مانتے ہو تو تمہارے الہوں کو جس نے توڑ دیا وہ ان سے بڑا ہی ہوگا نا، وہ میں ہوں۔ دل میں انہوں نے اپنی طرف کنایا کیا، ان کو بات وہ آئی سمجھ۔ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ جان بچانے کے لیے، فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء اہم معاملات میں بھی بہت توریہ کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹ تو ان کو پتہ ہے گناہ ہی ہے۔ اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں فیصلہ آباد کے اندر، میں نام نہیں لیتا ان کا، تو وہ ان کے پاس شاگردوں کا تاندہ بندہ رہتا تھا، مریدین کا، جن زمانے میں بڑے مناظرے کیا کرتے تھے، اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو کبھی کبھار فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ آباد میں اپنا ایک کمرہ تھا، اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا،
تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے تھے اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ توریہ. اب یہ نہ ہو کہ آپ اس بدعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یہ توریہ جو ہے نا, توریہ, تو البتہ صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دو بندوں کی صلح کروانے کے لیے اس قسم کا توریہ کیا جا سکتا ہے, ناراضگی ہو. اس طریقے سے بیویوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے توریہ, لیکن یہ نہ ہو کہ پوری زندگی توریے میں ہی گزرے, کبھی کبھار ہی ہو نا. یہ تو نہیں آپ کر رہے کچھ اور ہیں اور آپ نے کم کہندے نے پا کے رکھا ہوا ہے اور دوئے پاسے تسی جناب کئی لوگ یعنی چھپ چھپا کے دوسری تیسری شادی بھی کر لیتے ہیں. تو وہ اب یہ تو نہیں کہ اب وہ پہلی بیویوں کے ساتھ توریہ کریں گے. وہ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے, تو مجھے تو پتہ ہے وہ کچھ اور پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلی بیوی سے چوری چھپے کر سکتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں اجازت لینا کوئی ضروری نہیں, لیکن بتانا ضروری ہے, کیونکہ اعلانیہ ہوتا ہے نکاح, زنا تو چھپ کے ہوتا ہے. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں نا یہ ان سے اجازت نہ لو, صرف اس کو بتا دو, کہتے ہیں اسی لیے تو پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو تقیہ کر لیں جب تک یہ معاملات ہیں. لیکن ماں باپ کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے قرآن حکیم میں واضح ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. اگر وہ شرک پہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. یعنی میرے اپنے ساتھ بھی شروع میں ایسے معاملات رہے, جب میں نیا نیا ریورٹ ہوا تو مجھے گھر کی طرف سے کافی ریزسٹنس آئی. آہستہ آہستہ معاملات سیٹل ہو کے لوگوں نے یعنی حق بات قبول کر لی. اس لیے یہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. بہرحال صحابہ کرام کو تو جان سٹیک پہ لگانی پڑی ہے, آپ کو تو صرف باتیں تیکھی سننی پڑتی ہیں نا, مارے گا تو نہیں نا آ کے. تو طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں, مولویوں سے پنگا لیے بغیر, ورنہ مولوی کہیں گے گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, مولوی پھر بدنامی بہت زیادہ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.